ایک صالح اور نیک شخص شکار کھیلنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو اس نے ایک سانپ کو دیکھا کہ وہ نہایت خوف کی حالت میں ہے۔ اس سانپ نے اس سے کہا کہ اے شخص، مجھے اس دشمن سے پناہ دے جو میرے پیچھے ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، خداوند کریم تجھے پناہ دے گا۔ اس شخص نے چاہا کہ اس کو اپنی چادر میں چھپا لے، لیکن سانپ نے اس سے کہا کہ اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے اپنا منہ کھولو تاکہ میں تمہارے پیٹ میں داخل ہو جاؤں۔ اس شخص نے کہا کہ تجھ سے ڈرتا ہوں۔ سانپ نے اس سے اقرار کیا کہ وہ اس کو اذانہ دے گا کہ اس لیے کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہے۔ اس کے لیے اس نے اپنا منہ کھول دیا اور وہ اس کے پیٹ میں رینگ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک شخص آیا، حالانکہ اس کے ہاتھ میں تیز تلوار تھی۔ اس نے اس شخص سے سانپ کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے قول سے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ سانپ نے اپنا سر باہر نکالا تاکہ اپنے دشمن کو دیکھے۔ اس شخص نے اس کو خبر کی کہ وہ چلا گیا ہے اور سانپ کو نکلنے کے لیے بلایا۔ سانپ نے کہا کہ اے شخص، اب اپنی جان کے لیے 2 موتوں میں سے ایک موت کو اختیار کر، یا تو تیرا جگر ٹکڑے ٹکڑے کروں یا تیرے دل میں سوراخ کروں۔ اس شخص نے کہا کہ سبحان اللہ، وہ اقرار کہاں ہے جو تمہارے درمیان تھا؟ یہ سن کر سانپ نے کہا کہ میں نے تم سے زیادہ احمق شخص نہیں دیکھا۔ کیا تم اپنے باپ آدم علیہ السلام سے میری عداوت بھول گئے تھے؟ میں نے ہی ان کو جنت سے نکالا اور نااہل کے ساتھ نیکی کرنے پر تم کو کس چیز نے ابھارا؟ اس شخص نے سانپ سے کہا اگر میرا قتل کرنا ضروری ہے تو مجھے چھوڑو تاکہ میں اس پہاڑ کے قریب اپنے لیے کوئی مقام بنا لوں۔ اس پر سانپ نے کہا کہ اچھا، جو تم چاہتے ہو اس کو کر لو۔ چنانچہ اس بیچارے نے آسمان کی طرف اپنی آنکھ اٹھائی اور کہا کہ اے لطیف، اپنے پوشیدہ مہربانی کے ساتھ مجھ پر مہربانی فرما۔ یا لطیف یا قدیر، میں تجھ سے اس قدر کا سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو عرش پر برابر غالب ہے، اور عرش نے یہ نہ جانا کہ تیری قرار گاہ کہاں ہے۔ یا حکیم یا علیم یا ہی یا قیوم، کیا تو نے مجھے اس سانپ سے نہ بچائے گا؟ اس کے بعد وہ پہاڑ کی طرف چلا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک بزرگ جن کا چہرہ روشن اور خوشبودار اور کپڑے پاکیزہ تھے میرے سامنے آئے اور مجھے ایک سبز پتی دے کر فرمایا کہ اس پتی کو کھا جاؤ۔ چنانچہ میں اس کو کھا گیا تو وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گرا۔ میری بے قراری سکون میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے بزرگ سے کہا کہ اے شخص، تم کون ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے مجھ پر احسان کیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم نے اس دعا کے ذریعے سے اللہ عز و شانہ سے دعا کی تو 7 آسمان کے فرشتوں نے اللہ عز و جل سے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جو شخص اس سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا ہے میں نے دیکھا ہے۔ مجھے حکم دیا ہے کہ جنت کی طرف جاؤ اور درخت طوبی سے ایک پتی لو اور اس پتی کو لے کر تمہارے پاس پہنچوں اور تم سے ملوں۔ میں وہ شخص ہوں کہ مجھے آسمان میں معروف اور مکری کہا جاتا ہے۔ تم اپنے اوپر نیکی کرنے کو لازم کر لو، اس لیے کہ بے شک نیکی برے موقعوں سے بچاتی ہے، اور اگر وہ شخص جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے اس کو ضائع کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نیکی ضائع نہیں کی جاتی۔